نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے اسلام قبول کرنے کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام سے کہا میں اسلام قبول کروں گا, سارے کام کروں گا, لیکن آپ جن کاموں سے منع کرتے ہیں نا ان سے رکوں گا, ایک کام کی اجازت چاہوں گا. اور وہ ایک کام کیا؟ نبی علیہ السلام سے کہنے لگا مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے. اب صحابہ کے ہاتھ تلواروں تک چلے گئے. اب آپ ذرا سوچئے کہ بارگاہ رسالت ہے اور حضرت عمر اور دیگر صحابہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے تو بے ادبی کی. حضور نے فرمایا سوال مجھ سے کیا, جواب میں دوں گا, اعلیٰ مکانے کا, تم اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو. حضور نے پوچھا ٹھیک ہے اسلام قبول کرو, تم یہ کام کرو گے, بتاؤ کرو گے کس سے؟ اپنی ماں سے. اس نے کہا دنیا کا کوئی بدبخت تصور نہیں کر سکتا, بہن سے, خالہ سے, پھوپھی سے, بیٹی سے, بھتیجی سے, یعنی یہ وہ مقدس رشتے ہیں کہ ان کے حوالے سے تو کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. دیگر مذاہب میں اور اسلام میں تو بالکل نہیں ہے. تو وہ ہر رشتے کے جواب میں کہتا رہا یا رسول اللہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو حضور نے فرمایا جب اسلام قبول کر کے معاشرے میں جاؤ گے نا, نگاہ اٹھا کے کسی عورت کو دیکھو گے وہ کسی نہ کسی رشتے سے تمہاری ماں لگتی ہوگی, بہن لگتی ہوگی, پھوپھی لگتی ہوگی, خالہ لگتی ہوگی. حضور یہ الفاظ کہہ رہے تھے, ان کا اثر یہ تھا کہ وہ قدموں میں گر کے مسلمان ہو رہا تھا. حضرت عثمان کے زمانے میں اس شخص کا انتقال ہوا. صحابہ کہتے ہیں پھر اس نے کبھی نگاہ اٹھا کے غیر محرم کو نہیں دیکھا, کہ یعنی وہ نیچے چلتے جاتے تھے, لوگ کہتے تھے کہ یہ کہیں گر جائیں گے. تو یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ہے. دیکھیے عورتوں کے ساتھ بات چیت کرنا یہ منع نہیں ہے. سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ وہ مردوں کے سوالات کے جواب دیا کرتی تھی, لیکن ایک پردے میں رہ کر, ایک طریقے میں رہ کر اگر ہم اس نظام کو قائم کریں گے, اور پھر میں وہی بات کروں گا ادخلوا فی السلم کافہ, صرف پردے کی حد تک شدت پسند نہیں بننا, ہم نے اپنی پوری حیات کو اسلام کے مطابق گزارنا ہے. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ہمارے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں.